بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت، فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حوض کوثر پر مجھے ایسی قومیں ملیں گی جنہیں میں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب ہی پہچانوں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور بڑے۔ ہمارے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ایک گیسٹ ہوتے ہیں جو ہمیں بہت سی اچھی اور دینی باتیں بتاتے ہیں، جن سے بچے سوالات کرتے ہیں اور ہمارے گیسٹ ان کے جوابات دیتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دیں گے انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری دینی معلومات۔ پیارے بچوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج سورہ مومنون کی آخری کی چند آیتیں۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم
خير الراحمين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین. آمین. تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے. جی شروع کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ کے شعر ہے حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم وصلوا علیہ. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے. پہنچو در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے. پہنچو در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے. آگے میری تقدیر، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے. ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں. آثار بتاتے ہیں، آثار بتاتے ہیں. مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے. گنبد خضرا کے سوا
تو یہی ہے سوچا تو یہی ہے آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے یادوں کی رہے دل میں جمالوں نے کا نظر میں یادوں نے کی رہے دل میں جمالوں نے کا نظر میں ناموں نے کا زباں پر رہے ناموں نے کا زباں پر رہے اچھا تو یہی ہے اچھا تو یہی ہے پہنچوں تیرے سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی عبادت حاضر نصیب فرمائے آمین. پیارے بچوں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے گیس سے سوالات. بچے اور بڑے بچے اور بڑے. پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں آڈینس میں سے کچھ بچے ہمارے گیسٹ سے سوالات کریں گے اور ہمارے گیسٹ ان کے جواب ارشاد فرمائیں گے اور بچوں کی تربیت بھی فرمائیں گے. اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں احمد رضا بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ کے رب العالمین. ماشاء اللہ. اچھا آپ کی دعوت اسلامی میں کچھ مصروفیات ہیں جی تو ہمارے کڈس مدی چینل کے ناظرین کو بھی بتا دیں. فی الحال شہر کراچی کی ایک جامعۃ المدینہ دارالحبیبیہ حبیبیہ مسجد اور راجی کالونی میں تدریس کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ مدنی چینل سے متعلقہ سلسلے وغیرہ اور امامت و خطابت ایک علاقے میں کر رہا ہوں. اچھا تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ سیگمنٹ شروع کریں. جی جی تو سب سے پہلے سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں مائک دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبداللہ ہے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جی عبداللہ بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، ان کو کس طرح سمجھانا چاہیے؟ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. کہا جاتا ہے انسان خطا اور نسیان بھولنے کا ایک مجموعہ ہے. انسان کی طبیعت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ بھولتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ عظیم ہستیاں ہیں جو معصوم ہوتی ہیں. انسانوں میں انبیاء کے علاوہ کوئی بھی ہو، اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو، اولیاء کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن عام جو لوگ ہوتے ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں غلطی کرتا نہیں ہوں یا مجھ سے نہیں ہوتی. اب ایسی صورتحال میں اگر کوئی بچہ یا کوئی بڑا بھی یہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، تو آپ کو کیسے پتہ آپ سے غلطی نہیں ہوئی؟ آپ اکیلے تھوڑی سب کچھ ٹھیک سمجھ لیتے ہیں. بہت بار غلطی ہو جاتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. کوئی کہتا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو تسلیم کر لینے میں، مان لینے میں کمی نہیں ہے، مان لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، مان لینے میں کوئی آپ کا نقصان نہیں ہے. تو غلطی ہو، اگر کوئی آپ کو کہتا ہو کہ آپ سے غلطی ہے تو اسے مان لینا چاہیے. اچھا تو اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حاذق ہے، میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ حاضر حاذق. حاذق. جی حاذق بھائی کیا پوچھیں گے؟ اپنی غلطی مان لینا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ غلطی مان لینا یہ ایک اچھی بات ہے. کیسے؟ آپ جب تک اپنی غلطی مانیں گے نہیں تو اسے سدھار نہیں سکتے. وہ انسان جو غلطی مانتا ہے وہی اپنی غلطی پہ کام کر کے اچھا بن سکتا ہے. آپ نے اس بات پہ غور کیا ہوگا، جو یہ مانے ہی نہ کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو وہ پھر دوبارہ وہ غلطی کرے گا اور پھر بھی نہیں مانے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے.
لہٰذا اگر غلطی ہو تو اسے مان لیں، تاکہ آپ جب ایکسیپٹ کریں گے نا اپنی غلطی تو آپ کے اندر ایک قوت پیدا ہوگی اور آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ مجھ سے یہاں مسٹیک ہوئی ہے. اگر مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے تو میں آئندہ اس چیز سے بچوں گا، میں آئندہ غلطی سے بچوں گا. فائدہ یہ ہوگا کہ وہ غلطی جو آپ کر چکے تھے آئندہ آپ اس سے بچ جائیں گے. لیکن اگر آپ مانیں گے نہیں تو پھر وہ غلطی تو آپ بار بار کریں گے، کیونکہ آپ نے مانا ہی نہیں آپ وہ غلطی کرتے ہیں. تو لہٰذا غلطی کو مان لینا چاہیے، اور مان ہی کر آپ اس غلطی کو سدھار سکتے ہیں، ایسے نہیں سدھار سکتے. اچھا، اور کس کس کا سوال؟ آپ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسنین ہے. میں آپ سے ایک سوال عرض کر سکتا ہوں؟ جی حسین بھائی پوچھیے. اگر میرا دوست مجھ سے ناراض ہو اور اگر میری غلطی ہو تو مجھے کیا معافی مانگ لینا چاہیے؟ جی بالکل مانگنی چاہیے. معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، جھک جانے سے کوئی رسوا نہیں ہوتا، کسی کی عزت کم نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ وہ درخت جو جھکا ہو پھل اسی پہ لگتے ہیں، جو بالکل سیدھے ہوتے ہیں ان پہ عام طور پر پھل نہیں لگتے. تو آپ جھکیں گے تو آپ پر پھل لگیں گے، یعنی آپ اچھے بن جائیں گے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جائے، عاجزی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اسے اور بلندی دیتا ہے. تو جب آپ کے دوست آپ سے ناراض ہیں اور میں بھی آپ کی غلطی ہو سکتا ہے آپ ہی کی غلطی ہو، ادروائز اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تب بھی آپ اگر پہل کرتے ہیں، آپ اگر اس سے سلو کر لیتے ہیں، آپ دوستی کا ہاتھ دوبارہ اس کی طرف بڑھاتے ہیں، تو آپ تو اچھے ہیں نا، آپ تو اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کی وہ جو فرینڈ شپ پہلے تھی، آپ کی جو دوستی پہلے تھی، جو کسی وجہ سے کمزور ہو گئی، ٹوٹ گئی، آپ چاہتے ہیں دوبارہ سے بحال ہو، آپ چاہتے ہیں وہ پھر آپ کا دوست بن جائے، تو اس کو بھی احساس ہوگا. اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے نا، اس کی غلطی تھی لیکن آپ پہل کر لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں اسے احساس ہوگا کہ یار میرے دوست نے غلطی نہ ہونے کے باوجود جب پہلے ہاتھ بڑھایا ہے، وہ آگے آیا ہے، تو مجھے بھی تو جلدی کرنی چاہیے، مجھے بھی اپنی غلطی ماننی چاہیے، مجھے بھی معافی مانگنی چاہیے. اس سے آپ کا فائدہ ہوگا. اچھا، تو اور کس کا سوال ہے؟ جی آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی پوچھیے عبید بھائی. کبھی کبھی غلطی چھپانے سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ جی ہاں، بہت بار ایسا ہوتا ہے، غلطی چھپانے سے مسئلہ بڑھ جاتا ہے، رنجشیں یعنی لڑائی جھگڑے زیادہ ہو جاتے ہیں، یا بات جب چھپائی جائے تو زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتی، پھر جب بھی وہ ظاہر ہوتی ہے تو تب تک پرابلم بہت بڑی ہو جاتی. تو اب اس کا سولوشن نہیں مل پاتا، اب اسے جلدی سے ٹیکل نہیں کر سکتے، اب اسے جلدی سے ٹھیک نہیں کر سکتے. تو یعنی بہت بار ایسا ہوتا ہے، آپ جب غلطی چھپاتے ہیں یا آپ غلطی نہیں مانتے، آپ خود کو غلط نہیں سمجھتے، تو اس چھپانے کی وجہ سے، اس نہ ماننے کی وجہ سے وہ غلطی چھوٹی سی تھی، بڑی اتنی بڑی ہو گئی کہ اب اسے سدھارنا، اسے ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت بار تو ناممکن ہو جاتا ہے. انسان کئی ایسی غلطیاں کر جاتا ہے اور پھر صرف افسوس کرتا ہے، اسے چھپانے کے باوجود نہ وہ چھپتی ہے اور نہ ہی اس کا پھر حل نکلتا ہے. تو ایک تو غلطی ہو جائے تو اسے چھپانا نہیں چاہیے، ہاں جیسے کسی کی کوئی چیز آپ سے ٹوٹ گئی، غلطی ہو گئی، آپ چھپائیں گے اس کا تو نقصان ہو گیا نا. ہاں اگر آپ بتا دیں گے تو امید ہے وہ آپ کو معاف کر دے گا، تو حق العبد جو تھا، جو آپس میں بندوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہے، وہ معاف ہو گیا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ چھپاتے ہیں، اگر آپ اس سے معافی نہیں مانگتے، اپنی غلطی نہیں بتاتے، تو ان کے دل میں وہ جو ایک دکھ ہے وہ باقی رہے گا. چونکہ حقوق العباد کا معاملہ ہے تو آخرت میں بھی اس کی گرفت ہوگی. تو لہٰذا غلطی چھپانی نہیں چاہیے، لیکن غلطی کے اظہار کے لیے وقت دیکھنا چاہیے. اب ایسا نہ ہونا ابو جان تھوڑے سے غصے میں ہوں اور آپ اس وقت جا کے بتائیں ابو آپ کی چیز میں نے توڑ دی تھی، تو وہ ڈانٹ سکتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، ان کا موڈ دیکھ کے جب وہ تھوڑے سے صحیح ہوں یا اس طرح کا معاملہ دیکھ کر آپ اس حساب سے اپنی غلطی جو ہے وہ بتا دیں، وہ شیئر کر لیں، تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. جی اب کون سوال کرے گا؟ جی آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالہادی ہے، میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ عبدالہادی؟ ہادی، جی عبدالہادی پوچھیے۔ اگر ہماری غلطی نہ ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں میری غلطی ہے؟ غلطی نہ ہو تب بھی معافی مانگنے میں پہل کرنا اچھا کام ہے، لیکن آپ کی غلطی نہیں ہے تب بھی آپ یہ کہیں ہاں میری غلطی ہے تو یہ جھوٹ کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ ایسا نہ کہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو، شاید میری ہی غلطی ہو، ممکن ہے کہ میں غلطی کر چکا ہوں۔ آپ ایگزیکٹ یہ نہ کہیں کہ میں نے غلطی کی، چونکہ آپ کی غلطی ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ممکن ہے کہ شاید واقعی غلطی بنتی ہو، جبکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ غلطی نہیں ہے، تو آپ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، شاید میری غلطی ہو، یوں بولا جا سکتا ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بچوں نے بڑے ہی انفارمیٹیو کویشچنس کیے اور ہمارے گیسٹ نے بڑے پیارے انداز میں ان سوالات کے جوابات دیے۔ تو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک بہت ہی انفارمیٹیو ٹاپک لے کر آپ کے لیے آئے ہیں۔ بات کرنی ہے موت کے بعد زندگی کی۔ موت کے بعد زندگی کی ایک پورا ٹاپک ہے، اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک سے ایک واقعہ سناتا ہوں جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں موجود ہے۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے۔ وہ جو بستی تھی پوری کی پوری عذاب الہی کی وجہ سے ہلاک ہو چکی تھی۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ ان لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ آپ کا ایمان تھا اس بات پر کہ اللہ موت کے بعد زندہ کرے گا، لیکن آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ سب ہوگا کیسے، یہ سب ہوگا کیسے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام۔ وہاں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک نیند عطا فرمائی، جسے قرآن نے موت سے تعبیر کیا ہے، یعنی آپ کو موت آ گئی، آپ کو ایک نیند آئی۔ وہ نیند کچھ گھنٹوں کی نہیں تھی، کچھ دنوں کی نہیں تھی۔ قرآن نے کہا 100 سال، 100 عام، کتنے عرصے کی تھی؟ 100 سال آپ وہیں سوتے رہے، لیکن انداز اتنا پیارا تھا کہ آپ وہاں تھے، سب لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھے، کسی کو آپ نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہاں 100 سال جب گزرے، نئے لوگ آئے، انہوں نے بستی بنائی، وہاں پر وہ رہنے لگے، پھر دوبارہ سے وہ پوری بستی آباد ہو گئی۔ 100 سال بعد جب آپ دوبارہ اس نیند سے اٹھے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو موت دی تھی اس کے بعد دوبارہ جب زندہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ کتنا عرصہ آپ سوتے رہے؟ آپ نے کہا کہ ایک دن یا کچھ ٹائم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ 100 سال سوتے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ۔ ان کے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک تو ان کا کھانا تھا اور ایک ان کی سواری تھی دراز گوش، ٹھیک ہے، جسے گدھا کہتے ہیں۔ یہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی سواری تھی، انہوں نے اس مبارک جانور کو یہ شرف دیا ہے کہ اس پر سواری کی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بھی ایک بڑی پیاری سواری تھی جسے یعفور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حکم آیا آپ اپنے کھانے کو دیکھیں، لم یتسنہ، 100 سال گزرنے کے بعد بھی وہ جو کھانا تھا، انگور کا شیرہ تھا اور جو بھی غذا تھی، 100 سال بعد بھی خراب نہیں ہوئی، 100 سال بعد بھی، حالانکہ بہت بڑا وقت تھا، 100 سال، ایک پوری صدی گزر جاتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے اس دراز گوشت کی طرف دیکھیں، وہ جو گدھا تھا، دراز گوشت تھا، وہ جو آپ کی سواری تھی، وہ مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر گل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھیں، بالکل ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک سوال کیا تھا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ ان لوگوں کو زندہ کیسے کرے گا، وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس اپنی سواری کو دیکھیں، کیا ہوا؟ کیف ننشزھا، ہم اسے کیسے جمع کریں گے، جو ہڈیاں وہ سیدھا تھی کیسے جڑیں گی، وہ ایک پورا سٹرکچر بنے گا، ڈھانچہ بنے گا، ثم نکسوھا لحما، پھر ہم اس پہ گوشت کیسے چڑھائیں گے، پھر اس کے اوپر جلد کیسے آئے گی، پھر اس کے بعد یہ زندہ کیسے ہوگا، سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، سب کچھ۔ اور آپ نے جب یہ پورا منظر دیکھا
کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کس طرح سے دوبارہ پیدا کرے گا، تو آپ کا ایمان اور بڑھا۔ اور اس طرح کی ایک سے زائد واقعات قرآن میں موجود ہیں، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ 309 سال ایک غار کے اندر سوتے رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب انہیں دوبارہ جگایا، تو یوں اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ جیسے پہلی بار انسان کو پیدا اس نے کیا، وہ دوبارہ بھی انسان کو اٹھائے گا، چاہے اس کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہوں، بسیدہ ہو گئی ہوں، اس کے باوجود بھی اسے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو قرآن میں آیا ہے، اور اس سے ایک بڑی مزے کی پہیلی بنتی ہے۔ کہا جاتا ہے بتاؤ وہ کون سے والد ہیں جن کے بیٹے کی عمر جو تھی وہ والد سے بھی بڑی تھی؟ بیٹا 100 سال یا 140 سال کا تھا اور والد 40 سال کے تھے، تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ چونکہ اب 40 سال کی عمر کے بعد جو تھے وہ یوں سو گئے اور آرام کیا، اب 100 سال بعد اٹھے تب بھی آپ ویسے ہی تھے، آپ کی وہی عمر تھی، اور جو بیٹے تھے وہ اتنی لمبی عمر گزار کے بھی گزر گئے تھے، چلے گئے تھے یا موجود تھے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی پہلی بنتی۔ خیر، آئے ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ ٹاپک یہ تھا موت کے بعد کی زندگی۔ ایک زندگی تو وہ ہے کہ جو ہم نے موت کے بعد قیامت کے لیے اٹھایا جانا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا ہماری ایمانیات میں، ہمارے ابتدائی اسلام کے عقائد میں یہ بات موجود ہے، کیا؟ والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھایا جانا۔ آمنت باللہ، ہم ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن اس زندگی اور اس زندگی کے بیچ میں بھی ایک زندگی ہے، یعنی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی، اور جو قیامت میں ہمیں اٹھایا جانا ہے اس کے بیچ میں بھی ایک زندگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ روح کی زندگی ہے، اور وہ ایک پورا عالم ہے، وہ ایک پوری دنیا ہے۔ جیسے ہماری دنیا ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عالم برزخ۔ عالم برزخ۔ انسان مر جاتا ہے لیکن انسان کی روح کبھی نہیں مرتی، انسان کی روح کبھی نہیں مرتی، کبھی نہیں مرتی۔ انسان کی روح جو ہوتی ہے وہ اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، اسی عمل کو موت کہا جاتا ہے، یعنی انسان پھر مر جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو روح ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ اسی روح کا کنیکشن اس کے جسم کے ساتھ رہتا ہے، اور پھر یہ روح جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اس عالم برزخ میں رہتی ہے۔ پھر ہر ایک کے مقام، مرتبے اور نیکیوں اور اعمال کے مطابق ان کے وہاں پر بھی مقام بنتے ہیں۔ جیسے جنت میں ہر ایک کو نیکیوں کے مطابق جزا ملے گی، کسی کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا، کسی کا بہت بڑا مقام ہوگا، کسی کے بڑے محلات ہوں گے، بہت زیادہ اس کے پاس زمینیں ہوں گی۔ اسی طرح دوزخ میں بھی ہے، جتنا زیادہ گناہ گار ہوگا اتنی سخت سزائیں ہوں گی۔ ایسے ہی یہاں عالم برزخ میں بھی روحوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی یوں ہی ان کے اعمال، ان کے درجات کے اعتبار سے وہاں پر اسٹیٹس ملتا ہے، وہاں پر انہیں مقام اور منصب ملتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح جو ہوتی ہے مرنے کے بعد کسی دوسرے جسم میں چلی جاتی ہے، یعنی جب ایک آدمی مرتا ہے تو اس کی روح کسی دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ، یہ کفریہ عقیدہ ہے، یعنی یہ کفر ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے ایک روح ایک ہی جسم میں ہوتی ہے، جب وہاں سے نکلتی ہے یعنی موت واقع ہوتی ہے تو اس کا ٹھکانہ عالم برزخ ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک جل جلالہ قرب قیامت جب چاہے گا تمام لوگوں کو زندہ کرے گا، وہی ارواح ان کے جسموں میں، وہ جو روحیں تھیں وہی ان کے جسموں میں دوبارہ واپس آ جائیں گی، اور یوں پھر ان کے ساتھ سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا۔ اچھا پیارے بچوں، یہاں ایک خاص بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عام انسان جب مرتا ہے تو اس کا جسم جو ہوتا ہے عام طور پر جسے دفنا دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو وہ گل سڑ جاتا ہے اور اس سے قبر کی مٹی اپنے اندر لے لیتی ہے، یعنی وہ الگ سے کچھ باقی نہیں رہتا۔ ہاں، کچھ اتنے باریک ذرات ہوتے ہیں جن سے اللہ پاک دوبارہ انسان کو پھر سے پیدا کرے گا، اور یہ ریسرچ ہے باقاعدہ اس پر پوری۔ انسان جتنے مرضی ٹکڑوں میں ہو جائے یا انسان جتنا مرضی ٹوٹ پھوٹ جائے، وہ جو چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں جو انسان کی کمر کی ہڈی میں ہوتے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتے، یہی وہ اجزاء ہیں جن سے اللہ پاک انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہاں، ایک اور بات، عام لوگ تو ایسا ہوتا ہے وہ مر جاتے ہیں، قبر کی مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن کچھ خاص لوگ ہیں جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، جن کے بارے میں تو صاف حدیثوں میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق۔ اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، زمین نہیں کھا سکتی۔ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں تو ہے یصلون، وہ وہاں پر بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔
اسی طرح انبیاء کے بعد اولیاء جو ہوتے ہیں وہ بھی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. شہداء وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. بلکہ قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ بھی مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں نہیں پتہ وہ ان کی زندگی کیسی ہے. اچھا، اسی طرح وہ علماء کہ جو علم والے ہوں اور ساتھ عمل والے ہوں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ربانی علماء جنہیں کہا جاتا ہے، رب والے علماء، یہ بھی ان کے جسم بھی قبروں میں محفوظ رہتے ہیں. وہ حفاظ، وہ حافظ کہ جو اپنے علم پر یعنی قرآن پر عمل کرتے ہوں، ان کی جسموں کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھاتی. ایسے کئی واقعات اور مشاہدات بھی اس دنیا نے کیے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مبارک جسم جو کئی سو سالوں بعد، ابھی کچھ عرصہ پہلے عرب شریف کے ایک شہر کے اندر جب کھدائی ہوئی تو وہاں سے بعض صحابہ کے مبارک جسم آج بھی بالکل صحیح سلامت نکلے ہیں. تو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں قبریں ان کے جسموں کو نہیں کھاتی. وہ کسی نے کہا ہے نا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا. جسم تو دور کی بات ہے، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا. یہ اللہ کے نیک بندوں، قرآن پر عمل کرنے والوں، علماء، انبیاء، صلحاء، اولیاء، ان سب کی شانیں ہیں. تو یہ ایک نئی چیز تھی جو آج ہم نے سیکھی. اس زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک اور زندگی ہے جسے روح کی زندگی کہتے ہیں. روح کبھی مرتی نہیں ہے، اور روح کہاں رہتی ہے؟ عالم برزخ میں رہتی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہمارے احمد بھائی نے ہمیں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں یونیک انفارمیشن دی. پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں آپ کو ایک حرف دیا جائے گا اور اس سے آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا. تو آپ سب ریڈی ہیں؟ تو پہلے کچھ سوال میں کروں گا، آخری کے کچھ سوال ہمارے احمد بھائی کریں گے. پہلا سوال ہے میرا، حرف شین سے ایک ایسا وقت بتائیں جس وقت سورج ڈوب رہا ہوتا ہے. جی آپ بتا دیں. شام. جی آپ نے کہا شام، اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. میرا دوسرا سوال ہے، حرف سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جسے حاصل کرنے کے لیے نیک کام کیے جاتے ہیں. جی آپ بتائیں. ثواب. آپ نے کہا ثواب، اور آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے میرا، حرف را سے ایک ایسا عمل بتائیں جس سے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. جی آپ بتا دیں. رونے سے. آپ نے کہا رونے سے آنسو نکل آتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہے میرا، حرف فے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کا نام بتائیں. جی آپ بتا دیں. حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے، حرف قوف سے ایک ایسے دن کا نام بتائیں جس کے نام پر قرآن پاک کی سورت بھی ہے. جی آپ بتا دیں. قیامت. آپ نے کہا قیامت، اور آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. باقی کچھ سوال ہمارے احمد بھائی کریں گے. جی آپ سے سوال یہ ہے، آپ نے بتانا ہے کہ حرف با سے ایک ایسی جنگ کا نام بتائیں جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ہو اور بڑی مشہور تھی. جی آپ بتائیں. غزوہ بدر. غزوہ بدر. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے بتانا ہے حرف دال سے ایک ایسے کافر کا نام بتائیں جس کا ظاہر ہونا قیامت کی نشانی ہے. آپ. دجال. ان کا جواب درست ہے. اگلا سوال، حرف ٹے سے ایک ایسا نام بتائیں کہ جس پر آپ مدنی مذاکرہ مدنی چینل دیکھتے ہیں. آپ. ٹی وی. ٹی وی. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. حرف جیم سے ایک ایسی جگہ کا نام بتائیں جہاں پر نیند نہیں آئے گی. آپ. جنت.
جنت، ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جنت وہ پیارا مقام ہے کہ جہاں پر نیند نہیں آئے گی، تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور جہاں پر انسان عیش کرے گا، مزے کرے گا، جو چاہے گا کھانا چاہے گا اسے مل جائے گا. یہ جنت کی شان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے. حرف خا، خے سے کوئی ایسا نام بتائیں کہ جسے انسان نیند میں دیکھتا ہے. جی آپ. خواب. ان کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. جی احمد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے. اور آپ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں، یہ بھی ہمارا مدنی چینل ہے، اور جو سیکھیں اسے پریکٹیکل لائف میں لائیں. آج اپنے معافی کے بارے میں سنا، سیکھا، اسے اپنائیں. غلطی ہو جائے تو اسے ماننا سیکھیں، اور جو بھی کڈز مدنی چینل سے آپ کو سکھایا جائے اسے زندگی میں لائیں، اسے اپنائیں. اسی سے آپ کی زندگی اچھی ہے، اور اسی سے آپ ایک اچھے فرد بن کے معاشرے میں ابھریں گے، معاشرے میں ظاہر ہوں گے. جی جزاک اللہ خیرہ. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات. اچھا، تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے.